بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حقوق العباد میں دوسرے نمبر پر جن کے حقوق آتے ہیں وہ ہے اولاد کے حقوق۔ اس سے پہلے کئی درس میں والدین کے حقوق کو ذکر کیا گیا تھا۔ آج کے درس سے شروع کیا جا رہا ہے کہ اولاد کے بچوں کے حقوق والدین پر کیا ہے۔ تو کہا گیا کہ بچوں کے حقوق میں سب سے بڑی ذمہ داری جب بچہ دنیا میں ولادت ہونے والی ہوتی ہے، اس کا پیدا ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر کے اس کے بڑے ہونے تک والدین کے اوپر بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اس ذمہ داری میں تعلیم ہے، تربیت ہے، اصلاح ہے، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ زندگی میں حسن سلوک ہے۔ یہ تمام طرح کے آداب اور حقوق ایک والدین کے اوپر ضروری ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کے اوپر کیا حق بنتے ہیں، یعنی سب سے پہلا حق تو یہ ہے والدین کے لیے کہ اس کے دودھ پلانے کا نظم کریں۔ بچہ جو دنیا میں پیدا ہوا، نیا نو مولود بچہ ہے، اس کے دودھ پلانے کا جو نظم ہو سکتا ہے وہ کریں۔ اگر ماں موجود ہے تو ماں پلائیں، اور اگر ماں موجود نہیں ہے تو پھر دوسروں سے اس کا نظم کریں۔ یہ سب سے پہلا حق ہے بچوں کا والدین پر۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف۔ اللہ نے فرمایا کہ مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سالوں تک دودھ پلائیں۔ دودھ پلانا ہے، اور دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری دی گئی کہ وہ مدت پوری کی پوری 2 سال کی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بچوں کے تعلق سے، یہ حقوق تو ہمارے یہاں معلوم ہے کہ ہاں دودھ پلانا ہے، لیکن اس معاملے میں ہمارے یہاں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو مائیں چند دنوں کے لیے صرف دودھ پلاتی ہے، اس کے بعد آج کی جو مغرب سی یعنی یوروپین کنٹری سے متاثر یا اس کی تہذیب و ثقافت سے متاثر جو ہماری خواتین ماں اور بہنیں ہیں، مغرب کے کلچر سے جو متاثر ہیں، وہ اپنے فگر کو دیکھتی ہے، اپنی باڈی کو دیکھتی ہے۔ اگر میں نے اپنا خالص دودھ اپنے بچے کو پلایا، وہ بھی 2 سال تک، تو یہ جو میرا خوبصورت چہرہ، یہ میری خوبصورت جو باڈی ہے، یہ خراب ہو جائے گی، اس کے اوپر جھرجھرا پن آ جائے گا۔ یہ قدرتی چیز ہے، اللہ رب العزت نے قدرتی طور پر انسان کے اندر ایک نظم و سسٹم بنایا ہے کہ ماں کے تھن سے ہی، ماں کے پستان سے ہی دودھ آتا ہے، باپ کے نہیں آتا۔ یہ اللہ نے ماں کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ماں کو اللہ رب العزت نے مقام و درجہ دیا کہ وہ اپنا خالص دودھ اپنے بیٹے کو پلائے، اور اس کی تربیت میں یہ حق ادا کرے، اس کی تربیت کرے، اور یہ ذمہ داری کو ادا کرے۔ جو مائیں اس طرح سے دودھ پلا کر کے 1 مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ پلا کر کے چھوڑ دے جان بوجھ کر کے، ایک تو قدرتی طور پر نہ آنا کسی ماں کے پستان میں دودھ کا نہ آنا، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی بنیاد پر دوسرا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، بوتلیں وغیرہ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن آتے ہوئے جان بوجھ کر کے ماں کا دودھ نہ پلانا یہ بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ نے 2 سال تک ماں کے لیے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے، 2 سالوں تک، یہ پہلا حق ہے۔ اب اس میں والدین کی کیا ذمہ داری ہے؟ والدہ تو جو ہے دودھ پلائیں گی، والد کی کیا ذمہ داری ہے؟ والد کی کیا ذمہ داری؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ والد کی ذمہ داری ہے
کہ جو عورت جو خاتون اپنے ان کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں ان کی روزی یعنی ان کے خوراک، ان کا نان و نفقہ، اور اسی طرح وَكِسْوَتُهُنَّ ان کے کپڑوں کا بندوبست کرے۔ یہ نظم کرنا باپ کے ذمے ہے، شوہر کے ذمے ہے، ایک مرد کے ذمے ہے کہ وہ عورت جو اس کے بچے کو بچی کو اولاد کو دودھ پلا رہی ہے اس کے لیے وہ رزق کا بندوبست کرے، اور اسی طرح سے کسوہ یعنی کپڑوں کا بندوبست کرے معروف طریقے سے۔ دیکھیں اسلام نے بہت آسانی دی ہے، کہا کہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق بھلائی کو دیکھتے ہوئے معروف طریقے سے عرف میں سماج میں کیا چلتا ہے وہ دے کر کے آپ اپنے بیوی کو خوش کر دیجئے، یا دودھ پلانے والی خاتون کو وہ دے کر کے خوش کر دیجئے۔ اللہ نے اتنا نہیں کہا ہے کہ 2 سال اپنا قیمتی دودھ جب ماں پلاتی ہے، عورت پلاتی ہے تو لہذا اس کے برابر دیا جائے، یہ نہیں کہا۔ معروف طریقے سے جو سماج میں چلتا ہے معروف طریقے سے آپ اپنی بیوی کو دودھ پلانے کا جو بھی ہو سکتا ہے کی اجرت ہے، اگر دودھ پلانے کی پوری اجرت نہیں دے سکتے تو اپنی استطاعت کے مطابق خوراک اور کپڑا دیا کیجیے، یہ پہلا حق ہے۔ لیکن پلانا کتنے ہیں؟ 2 سالوں تک دودھ پلانا ہے۔ جب تک ان بچوں کو ماؤں کا دودھ نہیں ملے گا وہ بچے کمزور رہیں گے اور بہت ساری بیماریوں کا جڑ ہے۔ اطباء کا کہنا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ماں کا جو دودھ ہوتا ہے، جو خالص دودھ ماں کا بچے کے پیٹ میں جاتا ہے، جو بچہ تربیت پاتا ہے اس کی بنیاد پر وہ بچہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کینسر کی بیماری کے بارے میں بھی کہا کہ بچوں کو کینسر کی بیماریاں نہیں ہوتی جو ماں کا دودھ پیا ہوا ہوتا، تھوڑا ہی صحیح لیکن ماں کا دودھ پلانا والدین کی ذمہ داری ہے کہ ماں کو اس بات پر آمادہ کریں۔ یہ پہلا حق ہے اولاد کا۔ دوسرا حق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرے۔ دینی تربیت کرنے کا مطلب یہ ہے انہیں اللہ رب العزت کے دین سے جوڑے، قرآن و سنت کی تعلیمات دیں اور دلوائیں، اور اسی طرح سے انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے پر مجبور کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا میں اس کے لیے دین کا جاننا ضروری ہے اور اس دین کی بنیاد پر وہ دنیا کی زندگی گزارے، ویسے ہی آخرت میں کامیابی کے لیے جتنے راستے ہیں وہ بتانا والدین کی ذمہ داری ہے، اور یہ والدین کے اوپر حق ہے بچوں کے کہ والدین اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں اور آخرت کی تیاری کروائیں۔ قرآن مجید میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا اللہ نے قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے تو اپنے آپ کو بچاؤ، پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ نارن، اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، اس آگ کو بھڑکایا کس سے جائے گا؟ لوگوں کو اس میں ڈال کر کے وہ آگ بھڑکے گی، تیز ہوگی، اور اسی طرح سے پتھروں کو اس میں ڈالا جائے گا۔ کون سے پتھر؟ جن پتھروں اور جن مورتیوں کو، جن بتوں کو لوگ پوجا کرتے تھے، جن پتھروں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، ان پتھروں کو اس جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کی وجہ سے آگ تیزی کے ساتھ بھڑکے گی اور پھر جہنمیوں کو جھلسا دے گی، جلا کر کے راکھ کر دے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جہنم ہے، اس جہنم پر ایسے فرشتے تعینات ہیں، متعین ہیں، جو غلاظ شداد، بہت سخت ہے، بہت سخت، اللہ رب العزت کے حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے جو بتا دیا، جو کہہ دیا، اس کے اوپر وہ عمل کرتے، اس کی ہر بات کو پورا کرتے، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر اللہ نے ان کو داروغہ بنایا ہے جہنم کا، اس داروغہ بن کر کے وہ پوری کی پوری نگرانی کرتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں وہاں پر اگر چلا بھی گیا تو میں وہاں سے جہنم سے بھاگ کر کے چلا آؤں گا، اس آگ سے بچ جاؤں گا، اللہ کہتا ہے اس کے اوپر شدید قسم کے فرشتے متعین ہیں جو کوڑے اور درے مار کر کے انسان کو جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے انسان؟ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اتق النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں جہنم کی آگ سے بچو،
چاہے وہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صحیح، کھجور کا ٹکڑا مطلب اللہ کے راستے میں اسے خالص دل کے ساتھ، خالص ارادے اور نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے خاطر خالص مال کو اگر تم اتنا ہی مال اللہ کے راستے میں دے دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنیاد پر آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ محترم بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسرا حق بندوں پر، والدین پر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور جہنم کی آگ سے بچانے کے کئی ایک طریقے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے انہیں دین کی تعلیم دیں، دین شریعت کی تعلیم، قرآن اور سنت کو سکھائیں۔ نمبر 2، ان کو اچھی صحبت میں، اچھی تربیت میں رکھیں۔ اچھی صحبت اور اچھی تربیت میں رکھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ بعض بچے ایسے جن کے پاس دینی علم ہوتا ہے لیکن باوجود دینی علم کے بری صحبت کی وجہ سے وہ بگڑ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے بچوں کو آپ اور ہم دیکھتے ہیں، نوجوان نسل کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں نمازوں میں، لیکن باہر نکلنے کے بعد وہ گالیاں، وہ جھوٹ، وہ دھوکہ بازی، وہ مار پیٹ، وہ گالی گلوچ، بعض لوگ تو شراب پیتے ہیں، بعض لوگ بیڑی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ صحبت کی وجہ سے، بری صحبت، بری عادت کی وجہ سے۔ تو اسلام نے ایک تو دینی اعتبار سے تربیت کرنے کے لیے کہا کہ ان کو علم سکھاؤ۔ اگر بچہ بچپن میں چھوٹا بچہ ہے، اسے مکتب میں اس کو ڈالو اور اس بچے کو قرآن سکھواؤ، اس بچے کو دعائیں سکھواؤ، ان بچوں کو قواعد عربیہ سکھاؤ تاکہ وہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ جب وہ بچہ وہ سیکھ جائے اور اس کو وہ چیزیں آ جائے، اس کا علم حاصل ہو جائے، اگر اس بچے کے اندر شوق ہے تو قرآن مجید کا حافظ قرآن بناؤ۔ اگر وہ بچہ اس کا بھی شوقین ہے، حافظ قرآن بن جائے، اس کے بعد اس قرآن مجید کی تفسیر پڑھواؤ، اس کے لیے اسے عربی کلاسوں کے لیے اس کو متعین کرو، اس بچے کو عربی کلاسوں کے لیے تیار کرو۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کے حقوق کو ادا کریں۔ نمبر 2، اصلاح کیسے کرنی ہے؟ دیکھیے، ایک بچے کے اندر فطرتاً، بچہ ہے تو شرارت ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ نہایت سنجیدگی کے ساتھ، اچھے انداز میں۔ میں نے شاید اس سے پہلے کسی درس میں واقعہ بیان کیا ہوں گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے ہیں ابھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اس کا طواف کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کا، بیت الحرام میں، بیت اللہ شریف کے اندر کھڑے، اللہ اکبر، اللہ کا مقدس گھر، اس کا طواف کیا جا رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ آپ کے چچیرے بھائی ہیں، لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، اللہ کے نبی بنا دیے گئے، اس کے بعد کی بات ہے۔ طواف کر رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی نظر، اور ظاہر سی بات ہے طواف میں خواتین بھی ہوتی ہیں، مائیں بھی ہوتی ہیں، بہنیں بھی ہوتی ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر خاتون کے اوپر پڑی اور مسلسل ان کو اس طرح سے دیکھ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر، اس جگہ پر ٹھہر کر کے، اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن عباس کو نہ تو ڈانٹا، نہ تو جھڑکا، نہ تو مارا، نہ تو کچھ اور۔ اب اس کی تربیت کیسے کی؟ دیکھیے اس بچے کی، عبداللہ ابن عباس کا چہرہ جس طرف تھا پکڑ کر کے اللہ کے نبی نے دوسری طرف گھما دیا۔ ہو گئی تربیت، سبحان اللہ۔ نبی کے اسوہ سے، نبی کی زندگی کی مثالوں سے بچوں کی تربیت سیکھی، اللہ اکبر۔ اب وہ بچہ کبھی زندگی میں جس کے اوپر اللہ کے نبی کا ہاتھ پڑا ہو، کبھی زندگی میں اس بچے کی آنکھیں نگاہیں کسی اور کی طرف نہیں اٹھ سکتی، سبحان اللہ۔ اس لیے تربیت بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز جس کے ذریعے سے ہم جہنم کی آگ سے اپنے بچوں کو بچا سکتے ہیں، وہ اچھی صحبت اور اچھی تربیت۔ بہت سے واقعات، بہت سی باتیں زندگی رہے گی تو انشاءاللہ کسی جمعہ کے خطبے میں اولاد کی تربیت پہ گفتگو ہوگی۔ اسی طرح سے تیسری چیز جس کے ذریعے سے ہم اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، جہنم کی آگ سے ہم بچائیں گے، وہ ہے ان بچوں کے اندر آخرت کی فکر ڈالنا، آخرت اور جہنم کی ہولناکی، خطرناکی کی فکر ڈالنا، اور دنیا کی بے ثباتی، یعنی دنیا کچھ نہیں ہے بیٹے، دنیا کچھ نہیں ہے،
یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا پانی کا بلبلا ہے، کبھی بھی وہ پھٹ سکتا ہے، کبھی بھی۔ یہ دنیا اسی وقت تک ہے ہر ایک شخص کے لیے جب تک اس کی نگاہیں کھلی ہوئی ہے، جب تک اس کے اندر روح ہے۔ جب یہ روح ختم ہو گئی، نگاہیں بند ہو گئی، اس کے بعد دنیا ختم، اس کے بعد اصل آخرت۔ اس کے سامنے آخرت کی سب سے زیادہ تعلیمات دینا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اگر ہم طرز عمل دیکھیں بچوں کے تعلق سے کس قدر فکر مند ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو آخرت کی یاد دلایا کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بچوں کو بجائے اس کے کہ دنیا میں فنکار بننے کے، دنیا میں اچھے فنکار اور اچھے مہارت حاصل کرنے کے، انہیں اللہ رب العزت کے دین سے جوڑ کر کے انہیں آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور سلف کا طریقہ رہا ہے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے آخرت کو سامنے رکھیے، ان کو ٹارگٹ یہ کہیے، بیٹے آپ کا مقصد، آپ کا ٹارگٹ یہ ہے۔ ہمیں دنیا میں اللہ نے عبادت کے لیے بھیجا ہے، ٹارگٹ عبادت ہے اور مقصد کیا ہے؟ منزل ہماری جنت، اس کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جتنی کوششیں کرنی پڑے، جتنی قربانیاں دینی پڑے، وقت کی، مال کی، جان کی، جس چیز کی اگر ہمیں قربانی دینی پڑے، سب چیز کی قربانی ہم دینے کے لیے تیار رہیں، لیکن ہمارا اصل مقصد عبادت اور منزل ہماری جنت۔ یہ بچوں کے سامنے رکھیے، انشاءاللہ جہنم سے ہم اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس آیت کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ بچا لیں گے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ وہ والدین جن کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہونے والا ہو یا ہو چکا ہو، وہ اپنے بچوں کو قتل نہ کرے، اپنے بچوں کو رزق کی وجہ سے، مال کی تنگی کی وجہ سے، روپے پیسے کی غربت کی وجہ سے، روپے پیسے کی کمی کی وجہ سے ان بچوں کا قتل نہ کرے۔ اللہ نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، بہت بڑا جرم قرار دیا۔ پیارے نبی اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو۔ کس وجہ سے؟ خشیت املاق، مال کے کم ہونے یا ختم ہو جانے یا غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے تم قتل مت کرو۔ ہم انہیں بھی روزی دیتے ہیں، تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رزق کا ذمہ کس کے حوالے ہے؟ اللہ رب العزت کے اختیار میں۔ لہذا کوئی بھی انسان اپنے آنے والے نومولود بچے کو نہ تو ماں کے پیٹ میں مارے، نہ اس کے جنم اور اس کی ولادت کے بعد اسے مارے، بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن ان بچوں کو جو پیٹ میں مار دیے گئے، یا یہ کہ کسی بھی راستے سے، کسی بھی ذریعے سے، آج کے جتنے بھی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہیں، کسی بھی ذریعے سے اگر بچوں کو پیٹ میں مار دیا گیا، یا ان کی ولادت کے بعد اگر ان کو قتل کر دیا یا زندہ درگور کر دیا گیا، قیامت کے دن ان بچوں سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہارے ماں باپ نے کیوں مار دیا تھا تمہیں؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ کیا جواب ہوگا؟ واقعہ صحیح ہے، وقت بھی مختصر ہے میرے پاس بھی، آپ لوگوں کے پاس بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا۔ اللہ کے نبی وہ ایمان لا چکے تھے، وہ شخص کہا اللہ کے نبی میرا ایک بہت بڑا جرم ہے، بار بار مجھے تکلیف دیتا ہے۔ کہا کیا ہے؟ واقعہ بیان، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واقعہ بیان کرتے، کہا ایک میری چھوٹی سی پیاری سی بچی تھی، زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو دفن کر دیتے، زندہ گاڑ دیتے تھے اور بچوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ ایک چھوٹی بچی، بڑی پیاری بچی تھی، مجھے ابا ابا کہہ کر کے بھی پکارا کرتی تھی۔ ایک دن میرے دل میں وہی گمان زمانہ جاہلیت کا معاملہ تھا کہ بچی بڑی ہو جائے گی تو داماد بنانا پڑے گا، اس کو کہاں سے کیا کروں گا، لوگوں کی طرف سے باتیں سننے کو ملے گی، آر محسوس ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی، میں بچی چلتی پھرتی بولتی ہوئی بچی کو لے گیا اور جنگل میں ایک گھڑا کھودا، اس کے بعد میں نے اس بچی کو اندر دفن کر دیا، زندہ دفن کر دیا۔
وہ میری پیاری بچی جب میں گھڑا کھود رہا تھا تو میرے کندھے پر میرے کپڑے پر گرد و غبار اڑ رہے تھے، تو وہ بچی بیچاری اپنے ننھے منھے ہاتھ سے میرے ساری چیزوں کو صاف کر رہی تھی اور پوچھ رہے تھے ابا جان ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ کھودنے کی کیا ضرورت ہے ابا جان؟ لیکن میرے سخت دل میں ذرا برابر رحم نہیں آیا، میں مسلسل اپنا کام کرتا رہا۔ وہ آر مجھے محسوس ہو رہی تھی، وہ مجھے تکلیف دے رہی تھی، اندر سے کچوکے لگا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کیسے رحم دل انسان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے منہ کر کے آپ اپنا اس واقعے کو سن رہے ہیں اور زار و قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے واقعے سے رو رہے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے اللہ کے نبی، اس کے بعد میں نے اس بچی کو اندر دھکا دے دیا، اس کے بعد اس کے اوپر سے پوری مٹی کو میں نے پاٹ دیا، اور وہ بچی جو ہے ابا ابا کہتی ابھی ابھی میرے ابا کہتے کہتے وہ مر گئی، اور میرے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، میں نے اس کو دفن کیا۔ اللہ کے نبی، یہ میرا بہت بڑا جرم ہے زمانہ جاہلیت میں، مجھے بارہا یہ تکلیف دیتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اس واقعے پر، اللہ اکبر، زار و قطار رونا اللہ کے نبی کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ بہت خطرناک جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، جس کو لوگ مسلمان معمولی سمجھ کر کے گزرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو بہت ہی خطرناک بتایا۔ حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی کو سب سے ناپسندیدہ جو گناہ ہے ان میں سے ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ند اور اللہ کا شریک بنایا جائے، اور نمبر 2 صحیح مسلم و صحیح بخاری کی روایت ہے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ اس بات سے، اس خطرے سے اپنے بچے کو زندہ درگور کر دینا، قتل کر دینا، مار دینا، کہ وہ تمہارے ساتھ ایک دن آئے گا کہ وہ کھانا کھائے گا۔ او تزنیہ بحلیلۃ جارک، ایک ہی پڑوسن سے، پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، یہ بڑے گناہوں میں سے اللہ کے نبی نے کہا بہت خطرناک اور بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ اپنی بچی کو، اپنے بچے کو صرف اس لیے مار دینا کہ کل اٹھ کر کے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھائے گی، بچی ہے، بچہ ہے، کھانا کھائیں گے، یا پھر اس لیے کہ ہمیں اس کو پالنا پڑے گا، اس کی تربیت کرنی پڑے گی، اس کے لیے پیسہ کہاں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، زمانہ جاہلیت میں جو برائیاں ہوئی، جو گناہ ہوئی، انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، سچی دعا کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تیسرا حق والدین پر یہ ہے کہ وہ بچے جو ان کے یہاں نومولود پیدا ہوتے ہیں، انہیں کبھی کسی روزی کی وجہ سے یا رزق کی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے نہ تو مارے، نہ تو قتل کرے، نہ ان کو غریب خانوں میں، یتیم خانوں میں نہ بھیجیں، بلکہ خود اس کی تربیت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کے اندر کہا کہ جس طرح تمہاری رزق متعین ہے ویسے تمہارے بچوں کی بھی رزق متعین ہے، اور دنیا اس بات پر گواہ ہے کہ کتنے والدین جو غریب تھے ان کی اولاد کی وجہ سے ان کے والدین مالدار ہو گئے۔ مثالیں موجود ہیں، آپ دیکھ لیجیے کیوں۔ اور یہ کبھی بوجھ نہیں ہوا کرتی، اولاد، بچے کبھی بوجھ نہیں ہوا کرتے، اللہ نے ان کا نظم کیا ہے۔ اگر آپ اکیلے ہیں، 2 ہوئے تو 2 کے حساب سے اللہ نظم کرتا ہے، اگر 3 ہوئے تو 3 کے حساب سے اللہ نظم کرتا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، کبھی اس چیز کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے سنے ہوئے جو حقوق اللہ تعالیٰ ہم نے بیان کیے، سنے ہیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید حقوق انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں جب تک قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، اور خاتمہ ہو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔